سورہ شورى آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلے ٹاپک کو دیکھا تھا کہ اولیاء اللہ بھی کام نہیں آ سکیں گے کیونکہ اللہ ہی نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے اور برے کا بدلہ برائی ہی کی شکل میں ملے گا۔ تو اس لیے اگر انسان شک کی کیفیت میں مبتلا ہے اور اللہ کی کتاب سے کوتاہی برتتا ہے یا اپنے عمل سے یا شک کی زندگی میں رہتا ہے، خود علم حاصل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے یہ آیت دیکھیں سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات، اندھیرے میں اجالے میں سب یکساں اللہ جانتے ہیں۔ اللہ باریک بین ہے، بے عباد ہی، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے نگہبان ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ کے ولی سے مانگتا ہے یا اسے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ اسی کے ساتھ جب کچھ اس طرح سے آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، یرزق من یشاء، اللہ باریک بین ہے اور وہ رزق دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کیونکہ وہی اللہ، انہی کے پاس تمام قوتیں ہیں اور وہی اللہ ہر انسان پر اور ہر ایک کے کام پر غلبہ رکھتے ہیں، غالب ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اب ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ جو ہے چاہتا، جو ہے ارادہ رکھتا آخرت کی کھیتی کا، یعنی جسے آخرت کی فکر ہے، ڈرتا ہے۔ پچھلی آیت میں آپ کو بتایا گیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ قیامت سے ڈرتا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی پرفیکشن نہیں ہے وہ قیامت مانگتا ہے، وہ قیامت کے بارے میں کھوج لگاتا ہے کب ہوگی، لیکن ایمان والا صرف ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی موت کسی بھی دن واقع ہوگی اور اس کے لیے سارے فائل اور سارے عمل ختم کر دیے جائیں گے، اس سے پہلے اسے جلدی جلدی اپنے اچھے عمل پر توجہ دینی ہے۔ تو اس لیے ہم نے پچھلے ٹاپک پر بھی نگاہ رکھنا ہے کہ قیامت کا ٹاپک تھا۔ تو جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت چاہنے والوں کی طرف متوجہ کیا۔ یہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو، ہم مزید کر دیتے ہیں اس کے لیے، فی حرثہ، اس کی کھیت میں، اس کے عمل میں، اس کی اسٹرگل کو ہم اور بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو اور راہ دکھاتے ہیں، ہم اس کو اور ہمت طاقت دیتے ہیں۔ نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کمائی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اب دنیا کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کمانے کا، دنیا کی کھیتی کو جمع کرنے کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، اسی دنیا ہی سے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو صرف دنیا چاہتا ہے۔ تو ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم دونوں نہ چاہیں؟ یعنی ہمیں کیا مشکل آ رہی ہے، ہمیں کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم وہ دعا کو فوکس کریں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ دنیا مانگنا حرام نہیں ہے، دنیا مانگنا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اچھی زندگی گزرے، جتنا وقت ملے اللہ کی راہ میں نکلے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا پئیں، لیکن اللہ ہر پل یاد ہو، کسی صورت عمل میں کوتاہی نہ ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کے بندوں کی مدد کا جذبہ ہو، سیلفشنس ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، لیکن ہم اپنی دنیا بھی اچھی چاہتے ہوں آخرت کے ساتھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ ہم دنیا نہ چاہیں یا نہ مانگیں، اور کوئی دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنی
کچھ چیزوں پہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو درخت سے پھل کھانا منع تھا، ہمیں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ ہمیں اپنی نفس پر کنٹرول رکھنا ہے. بس ہم دنیاوی معاملات میں بھی بہت کنٹرول رکھتے ہیں جس میں ہمارے دنیاوی مفادات ہیں. آپ خود غور کر لیں، آپ کتنا نفسانی خواہشات کو مارتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، اپنے گھر کی مینٹیننس کے لیے، اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے. ہم کتنا کچھ معافی درگزر اور اپنی نفس کو کچل کر رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ساتھ ساتھ آخرت کی بھی جستجو نصیب فرما دے. تو ہمیں اللہ دونوں عطا فرما سکتے ہیں. لیکن جو صرف دنیا مانگتا ہے ہم اسے دیں گے ضرور، اس کی چاہت ہم دیں گے ضرور، کیونکہ دنیا چاہنے والا ہوتا تو اچھا آدمی ہے نا، کچھ نہ کچھ پہلو سے تو اچھا ہوتا ہی ہوگا، نیکیاں تو کرتا ہوگا. اب جب وہ صرف دنیا چاہ رہا ہے تو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنے والا. تو اس کو اس کی نیکی کا اجر یا اللہ فری فنڈ میں بھی اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا. صرف اس کی سوچ پر اللہ گواہ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اللہ کا آج نام کیا پڑھا، اللہ لطیف. اللہ باریک بین ہے، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو اور منہ پر تم کتنا اللہ اللہ کرتے ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو واقعی بہت ہی سنسیئر کر دے. اسی کے ہی ساتھ ایک بہت ہی وہی انٹلیکچل پوائنٹ آ گیا جو کہ ہم کر رہے ہیں حرکت غلط. اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی ایسے اللہ کے ہم پلہ کوئی ایسی شریک ہیں، ایسی ہستیاں ہیں. یہ صرف بتوں کی پوجا کرنے والوں کو یا اللہ کی اولاد بنانے والوں کو نہیں کہا جا رہا، یہ میرے نزدیک ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی پر جھوٹی حدیثیں لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر اس طرح کا حکم دے دیا، پھر صحابہ کرام نے اس طرح کا حکم دے دیا، اور پھر یہ یوں نہیں، اور قرآن میں تو یوں لکھا ہے لیکن اصل بات یوں ہے. تو کیا اللہ فرماتے ہیں کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایسوسیٹ پارٹنرز ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا بھی پارٹنر ہے؟ اللہ کے ساتھ ایسوں کو بھی وہ ملا لیتے ہیں. شرعوا لہم، جنہوں نے کوئی شریعت تشکیل دی ہے ان کے لیے، من الدین، دین کی باتوں میں سے. کیا کوئی غیر اللہ، کوئی نبی ولی، کیا وہ بھی کوئی شریعت نکال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں؟ سوچ لیجئے، ولی کا ٹاپک ہے کہ نہ ولی اللہ بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی ولی اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی باتوں کو دین کا درجہ دیتے تھے. اللہ کی کتاب کے علاوہ نہ کوئی بات دین کے درجے کو پہنچتی ہے اور نہ ہی وہ شریعت کہلا سکتی ہے. آپ کوئی بڑی سے بڑی بات لے آئیں جس پر امت کا تواتر اور اجماع ہو، لیکن اگر وہ قرآن سے ثابت نہیں تو وہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتی ہے. دیکھیں، یہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہی ہوں، میں اور آپ اسے غور سے دیکھیں کہ ایک کوئی عمل ہے جو کہ اجماع اور تواتر سے مسلمانوں میں بھی آ رہا ہو، لیکن اگر وہ قرآن سے تصدیق نہیں کرتا، قرآن میں اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، تو وہ شریعت کا درجہ ہرگز نہیں رکھتا. اور میرے نزدیک کم از کم جو اس کو شریعت مانے یا جو لوگوں کو ڈرائے کہ یہ شریعت ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اور وہ انجانے میں اللہ کی بات کے ساتھ اور بات ملا رہا ہے جس کی اللہ نے خاص ممانعت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ شیطانیت ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ تم وہ باتیں کرو جس کا اللہ نے تمہیں کوئی علم اپنی الہامی کتاب سے نہیں دیا. پچھلا ٹاپک وہی ولی کا، وہی کا، یہ وہی کو مت ایکسپینڈ کرو. کیا ان کے لیے کوئی ایسے شرکا ہیں، کوئی ایسے بڑے سے بڑے مولوی یا کوئی بھی ہوں
یعنی آپ کسی کا بھی نام لے لیں، کیا ان کے لیے ایسے کوئی شریک ہیں جو شریعت کو تشکیل دیں یا دین کو ایکسپینڈ کریں؟ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی ہے، اور جو قرآن اور وحی سے، پچھلی الہامی کتابوں سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں رکھتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے ایگزسٹ ہے زمین پر، تب بھی وہ دین کا درجہ نہیں رکھے گی، چاہے کہ اس پر پوری دنیا متفق کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن میں نہیں تو وہ اس کو اللہ کا حکم ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، اور اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ اس پر بھی اتنے ہی غصہ ہیں جتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں حجت کرتے ہیں جبکہ وہ قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اپنے غصے کی انٹینسٹی آپ کو بتاتے ہیں کہ میں ایسوں کا فوراً فیصلہ کر دیتا اگر میں نے ڈھیل کا فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ادھر بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب تم کسی غیر اللہ کا نام، کسی نبی کا نام لے کر یہ کہتے ہو کہ جی یہ ان کا طریقہ تھا اور اب یہ شریعت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اجازت اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا جو ان باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر نہ وہ بات اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات طے نہ ہوتی کہ فیصلے کو قیامت کے دن کیا جائے گا، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ایسے لوگوں کا فیصلہ اللہ دنیا میں سب کے سامنے عبرت بنا کر اللہ چکا دیتے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سے آگے بڑھ کر دین بتاتے ہیں اور دین بناتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جان سکتے۔ جو قرآن میں لکھا ہے فقط وہ دین نہیں ہے، دین کے لیے تو وہ باتیں بھی ہیں، اور یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، نہیں تو یہ غلطی نہ کرنا، یہ بھی شریعت ہے۔ جو لوگ قرآن میں اور باتیں ملائیں گے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تو شرک نہیں کرتے، وہ اللہ کی بات میں اور باتوں کو شریک کر کے اور شرک کو کسی نہ کسی زاویے سے اپنا رہے ہیں، اور اللہ سب کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے خود اپنا فیصلہ کیا ہے، خود ہمیں اپنا فیصلہ بتایا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بات سے زیادہ باتیں شریعت بنا کر پیش نہ کیا کریں۔ یہاں پوری آیت میں یہی لکھا ہوا ہے، شریعت مت بناؤ، نہیں تو اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا فیصلہ کر دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ ظالم بھی کہہ رہے ہیں، یہ حق ماننے والے، یہ وحی کا حق ماننے والے لوگ، زیادہ باتیں کرنے والے لوگ، شریعت اپنی طرف سے تشکیل دینے والے لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک پینفل عذاب ہوگا۔ ترى الظالمین، تم دیکھو گے قیامت کے دن ایسے حق مارنے والے، مشفقین مما کسبوا، یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ آج یہ نہیں ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے فالوورز بہت ہیں، ان کو داد بڑی ملی ہے، ان کو لوگ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن کے علاوہ بھی یہ باتیں شریعت ہیں، نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتی۔ یہ ان لوگوں کو اور بھی زیادہ ہمت اور تقویت دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ایسے ظالموں کا حشر کیا ہوگا کہ یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا، ان باتوں سے، ان اعمال سے جو انہوں نے کمایا ہوگا، اور ڈرے ہوئے اس لیے خاص ہوں گے کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اب وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہوگا۔ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، اسی کے کمپیریزن میں وہ لوگ جو ایمان پراپر لائے اور انہوں نے شریعت میں بہت ایکسپینڈ نہیں کیا کوئی باتیں، انہوں نے شریعت کو زیادہ کر نہیں بتایا، لوگوں کو کنفیوز نہیں کیا، وہ لوگ جو پراپر ایمان لائے اور پھر عمل کر کے دکھایا
کہ دیکھو اگر کوئی نہیں مانتا تو میں مانتا ہوں، اگر کوئی نہیں کہہ سکتا تو میں کہہ سکتا ہوں، کہ فلاں فلاں بڑی سے بڑی چیز بھی شریعت کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان بھی لاتے تھے اور پھر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، فی روضات الجنات، یہ باغوں میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس یہ پائیں گے۔ انبلیویبل، یعنی یہ تو اللہ کی قرآن نے ہمیں بتایا تو ہم مان رہے ہیں کہ کیا ایک ایسی زندگی بھی آنے والی ہے جو ہم چاہیں گے وہ اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بد نصیب ہونے سے بچائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے نصیب کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم عربی سیکھیں، ہم اپنے قرآن کو خود پڑھیں، ہم اپنی اللہ کی ملاقات کے لیے خود بہت زیادہ کنسرن ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بہت پیارا انجام ہوگا، یہ باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس انہیں نصیب ہوگا، جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا میں اللہ چکا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا آج کا ٹاپک تھا، ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل فضل، نہ کہ بڑے گھر بنا لینا، نہ کہ اتنے نوکر اور خانسامہ ہونا، نہ کہ خوبصورتی ہونا، یہ اصل جیت اور اصل فضل نہیں ہے۔ اصل فضل تو یہ ہے کہ ہم کو اس جنت کی انٹری مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔